جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے، جو مومنین مومنات مریض ہیں اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں، لا علاج امراض میں مبتلا ہیں، آدم سے کہا دیکھو آدم، اگر میری بارگاہ میں کوئی حاجت لے کے آنا ہو۔ میں حقیقت ہے بہت سوچا کرتا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح میں اور آپ رسول خدا کے کلمہ گو ہیں، اسی طرح حضرت علی بھی رسول خدا کے کلمہ گو تھے۔ کوئی شک ہے اس میں؟ نہیں۔ سب سے پہلے کلمہ گو حضرت علی تھے۔ جس طرح میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اسی طرح علی اور اولاد علی، فاطمہ، حسن، حسین اور امام زمان سارے کے سارے رسول خدا کے کلمہ گو تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ علمنی رسول اللہ، رسول خدا نے، میں یہ پڑھ رہا تھا، ولادت کے فوراً بعد لعاب دہن امیر المومنین کے دہن مبارک میں، منہ میں آپ نے ڈالا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا علم اور حکمت منتقل کر دی ہے۔ ولادت کے بعد علم اور حکمت منتقل کر دی ہے۔ مگر آپ نے بھی سوچا ہوگا رسول خدا نے امت کے سامنے اتنے فضائل بیان نہیں کیے جتنے علی کے فضائل بیان کیے ہیں۔ رسول کی طرف سے بیان نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فضائل علی کو نصیب ہوئے ہیں وہ فضائل رسول خدا کو نصیب نہیں ہوئے۔ نہیں، یہ غلط ہے، ایک گمراہی ہے یہ کہنا کہ علی کے فضائل رسول سے، تمام فضائل کا سرچشمہ اور سردار جس کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں انسان کو بلند مقام نصیب ہوتا ہے وہ علم ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، خدا کے بارگاہ میں ان لوگوں کے درجات بلند ہوں گے جن کا علم سب سے زیادہ ہوگا، اچھا جی، استاد تھے، جتنی علی میں شجاعت اور بہادری تھی اتنے رسول خدا میں نہیں تھی۔ امیر المومنین اپنی شجاعت کے بارے میں قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب لما ولیتو، خدا کی قسم اگر پوری دنیا عرب مل کے کسی میدان میں علی کے مقابلے میں آئے، لما ولیتو، خوف کی وجہ سے علی ان کو پشت نہیں دکھائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہیں رسول خدا نے ایسا فرمایا ہو؟ نہیں فرمایا۔ امیر المومنین اپنے علم کے بارے میں کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جب تک میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، جو پوچھنا چاہتے پوچھو، فإنی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، علی کو آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بھی زیادہ معلوم ہے۔ اچھا، رسول خدا نے کبھی اس طرح کا سلونی نہیں کیا، لیکن آپ کو پتا ہے یہ جو علی کہتے ہیں نا سلونی قبل ان تفقدونی، یہ اس علم کا سہارا لے کے کہتے ہیں جو رسول کی طرف سے ملا تھا۔ وہ اصحاب کی تعریف کر رہے تھے، امیر المومنین اصحاب کی اصحاب کہیں، صحابہ پیغمبر کی تعریف کر رہے تھے۔ کسی نے کہا یا امیر المومنین آپ باقی اصحاب پیغمبر کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بھی چند جملے کہیں، اپنی شان میں بھی کوئی فضیلت بیان کریں۔ فرمایا اچھا نہیں لگتا کہ بندہ اپنی تعریف کرے۔ وہ ایسا ہوشیار آدمی تھا، امیر المومنین کو، اب بھی لفظ کیا استعمال کروں شاید گستاخی نہ ہو جائے، ایسا امیر المومنین کو گھیرا کہ آمادہ کیا کہ اپنی فضیلت بیان کریں۔ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ
یہ جو آپ کے پاس فضائل ہیں نا، خصوصاً علم کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، خداداد نعمت ہے۔ اور خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، ان کو بیان کرو کہ خدا نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا آثار نعمہ علی عبدہ، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو تم کو نعمتیں دی ہے نا، ان نعمتوں کے آثار تمہارے گھر میں، تمہارے بدن پر، تمہارے دسترخوان پر خدا کی نعمتوں کے آثار کو ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب خدا نے تمہیں دیا ہے نا، پھر کنجوسی مت کرو، فراوانی کے ساتھ اہل خانہ کو کھلاؤ، اچھا لباس بنا کے دو، کشادہ اور کھلا ڈولا گھر بنا کے دو، اچھی سواری۔ یہ بھی حضور کا فرمان ہے من سعادت الرجل، خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس خوبصورت نیک سیرت ہمسر اور بیوی ہو، کشادہ گھر ہو، تیز رفتار سواری۔ آج کے زمانے میں سواری کیا ہے؟ اس زمانے میں یا گھوڑا ہوتا تھا، یا اونٹ ہوتے تھے، یا خچر یا گدھا، پر یہاں گاڑیاں یہی تھیں۔ اس زمانے میں تیز رفتار۔ بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کو بیان کرو، مت چھپاؤ۔ یہ اس بندے خدا کی خواہش کو علی نے پورا کیا، کہا اگر یہ بات ہے، دیکھو میں جب بھی رسول خدا کے پاس جاتا تھا یہ بتانے کے لیے یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علی کے پاس جو کمال، جتنے بھی کمالات تھے وہ بدرجہ اتم اور بطریق اولا رسول خدا کے پاس بھی تھے۔ فرمایا میں جب بھی رسول خدا کے پاس جاتا، اذا سألت، توجہ کیجئے، اذا سألت اجبت، میں جو سوال بھی کرتا تھا رسول خدا مجھے میرے سوال کا جواب دیتے تھے۔ وَإِذَا سَكَتُّ بِالْفَرْضِ، اگر کبھی جا کے میں بیٹھ جاتا خاموشی سے اور ان حضرت کوئی سوال نہ کرتا، ابتدیت، آپ خود میرے سامنے علم اور حکمت بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ ہے، یہ رسول خدا کی شاگردی کا نتیجہ ہے، آپ سے فیضیاب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا، یہاں علی کے سینے میں علم اور حکمت کا ایک موجزن سمندر ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پتہ چلا یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ جو پوچھنا چاہتے پوچھو، مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، یہ اسی علم کا سہارا لے کے دعویٰ کرتے تھے جو رسول خدا نے امیر المومنین کو بچپن سے خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد لعاب دہن کے ذریعے علم و حکمت کو منتقل کیا علی تک۔ یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا نے علی کی آنکھ کھلی، ان کو علم حکمت سے نوازا، اور اس وقت تک نوازتے رہے جب تک رسول خدا کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی نے آنکھ کھولی، علی نے علم حکمت منتقل کرنا شروع کیا۔ کب تک یہ سلسلہ جاری رہا؟ اس وقت تک جاری رہا جب تک رسول کی آنکھ بند نہ ہوئی۔ لہذا روایات میں ہے جب وقت آخر آیا نا، جب وقت آخر امیر المومنین کو رسول خدا نے بلایا، اور کسا کہیں یا چادر کہیں، اس کے نیچے امیر المومنین اپنا چہرہ یا وہ سر لے گئے، چند لمحہ چادر کے نیچے آپ نے اپنے سر مبارک کو رکھا اور نکالا۔ بڑے عجیب انداز میں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مرنے سے پہلے، جانکنی سے چند ملے پہلے کسی عزیز کو بلائے اور لحاف میں اس کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کے اوپر چادر اوڑے، ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں۔ یہ غیر معمولی عمل تھا۔ چند لمحے چادر کے نیچے اپنا سر نکالنے کے بعد جب سر باہر نکالا رکھ کے، لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین، یہ عجیب انداز ہے، ہم نے یہاں آخری خدا حافظی کا اس دوران کیا دیا آپ کو رسول خدا نے؟ فرمایا
अल्लमनी अल्फबाब मिनल इल्म, इस एक लम्हे में रसूल खुदा ने मुझे इल्म के 1000 बाब दिए, और अभी इसी वक्त एक बाब से एक बाब से हजार बाब इल्म हिकमत के खुद ब खुद निकलते चले गए। देखें, इस कायनात में ना एक खुदा है जो किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है। खुदा के अलावा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आम मखलूक सब खुदा के मोहताज हैं। रसूल भी खुदा का मोहताज है। खुदा ने रसूल को पैदा न किया होता तो वो पैदा न होते। रसूल को इतने साल अगर जिंदा रखा है तो खुदा ने जिंदा रखा है। इस दुनिया में आने के लिए भी खुदा के मोहताज हैं हम सब, और इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए भी खुदा के मोहताज हैं। आदम से कहा, देखो आदम, तू मेरी मखलूक है, तू नियाजमंद है, कभी न कभी कोई हाजत ले कि मेरी बारगाह में तुझे आना होगा। ऐ आदम, अगर मेरी बारगाह में कोई हाजत लेके आना हो, फ़इन काना लका इलैया हाजतुन फ़बिहाउलाए तवस्सल, इनको वसीला बना के फिर हाजत लेके मेरी बारगाह में आना है। इनको यही वजह है मेरे बुजुर्गों और अजीजों, हम नमाज में या महमूद बहक़ मोहम्मद, हमारे बच्चे बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ याद हो गई है। या महमूद बहक़ मोहम्मद व या आला बहक़ अली व या फातिर समावात वल अर्द बहक़ फातिमा व या मुहसिन बहक़ हसन व या कदीम अहसान बहक़ हुसैन। तफसीर दुर्र मरसूर हमारी अहल सुन्नत बरादरान की मशहूर तफसीर है। उसमें सूरह बकरा की आये करीमा फतलक्का आदम मिन रब्बिही बिकलिमात, उसकी तफसीर में हजरत आदम ने अल्लाह ताला से कुछ कलिमात या अल्फाज सीखे या हासिल किए। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि जब हजरत आदम उस शजरे ममनुआ के करीब गए और उनको जन्नत से निकलना पड़ा, अब मुझे कहने दें, ये जो अल्लाह ताला ने हिदायत की थी ना, मुझसे जब मांगना हो तो इनको वसीला बना के मांगना है। फिर हजरत आदम ने फरमाया, या महमूद बहक़ मोहम्मद व या आला बहक़ अली व या फातिर समावात बहक़ फातिमा व या मुहसिन बहक़ हसन व या कदीम अहसान इल्ला मा गफ़रतली, मेरा जो तर्क उला है उसे दरगुज़र फरमा। जी दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये अमीर अल मोमिनीन हो या कोई भी इलाही ओहदे का हामिल हो, वो लोगों की इकरार, लोगों की बेअत का मोहताज नहीं होता। जिसको खुदा कोई मनसब या ओहदा देता है वो ओहदा उसके पास होता है, लोग माने या न माने। और उसकी ताईद में मैं एक रिवायत आपको सुनाता हूं, वो इब्न असीर की किताब उसदुल गाबा फी फज़ाइल सहाबा। उसदुल गाबा किताब के नाम का मतलब भी बयान करूं, बेशे के शेर, असद की जमा उसुद है, गाबा बेशे जंगल। उसदुल गाबा फी फज़ाइल सहाबा, सहाबाए किराम की फज़ाइल पर मुश्तमिल उसदुल गाबा है। किसकी? इब्न असीर की। अच्छा, इब्न असीर के अंदर ये रिवायत दर्ज है, क़ाल रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन से कहा, या अली अंत बिमंज़िलतिल काबा, अली तू काबा की तरह है। तू काबा की तरह है। तोता वला ताती, पूरी दुनिया के मुसलमान चल के काबा की तरफ जाते हैं, काबा चल के किसी के पास नहीं जाता जी। 25 लाख 30 लाख मुसलमान वो चल के काबा के पास जाते हैं, काबा चल के किसी के पास नहीं जाता। जी हाँ, तो उसकी तरह है। फ़इन अताका उलाइल कौम, लोग तेरे पास अगर आते हैं और तुझे अपना पेशवा बनाते हैं, अपना हाकिम और सरबरा बनाते हैं, फ़क़बल, इसको कबूल कर। और अगर फर्ज करें वो नहीं आते, फ़इन लम यातूका, और अगर तेरे पास नहीं आते,
ایک بندہ بھی اگر تیری بیعت نہیں کرتا فلا تاتہم حتی یاتوکا، تجھے ان کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ نہ آئیں، اس لیے کہ جو منصب خدا نے تجھے دیا ہے وہ اس بات سے مشروط نہیں ہے کہ لوگ تیری بیعت کریں۔